نیشنل اوپن یونیورسٹی کے گریجویشن لیول کے ہسٹری آنرس کے لیکچر میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آپ کا کورس BHIC 131 ہے، اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ اس میں بالکل ابتدائی دور سے لے کر 300 قبل مسیح تک کی جو اودھی ہے، جس کا جو زمانہ ہے، جو عہد ہے، اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم لوگوں نے جو بات چیت کی ہے وہ شمالی ہندوستان کی تاریخ پر مرکوز رہی ہے، یعنی نارتھ انڈیا پر ہم لوگ بات کرتے رہے ہیں۔ آج ہم لوگ دکن کے ہسٹری کے بارے میں، دکن کی تاریخ کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ اگر آپ دونوں علاقوں کے بیچ موازنہ کریں تو شمالی ہندوستان میں ریاستوں کا قیام اور ان کا جو عروج رہا، ان کا استحکام، وہ زمانہ کچھ پہلے کا ہے، اور اس مقابلے میں دکن میں اگر ہم لوگ نظر ڈالیں تو کچھ وقفے کے بعد، کچھ زمانہ گزرنے کے بعد یہ ریاستوں کا بننا یا ان کی تشکیل اور ان کا عروج، یہ بعد کے واقعات ہیں۔ اس کے تاریخی اسباب ہیں۔ شمالی ہندوستان کی جو جغرافیائی حالات تھے، گنگا کا وسیع میدان تھا، تجارت بڑے پیمانے پر تھی، آریوں کا آنا بھی شمالی ہندوستان میں پہلے ہوا، اس لیے شمالی ہندوستان میں ریاستوں کا بننا یا ریاستوں کا قیام نسبتاً پہلے ہوا، استحکام اور عروج کی بات بھی پہلے ہوئی، اور موریہ بادشاہوں کے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ ایک وسیع، ایک ہندوستان گیر سلطنت یا سب کانٹیننٹل امپائر قائم ہوا۔ اسی زمانے میں جب موریہ اپنی حکومت کی توسیع کر رہے تھے، ایک بڑے امپائر کی تشکیل کر رہے تھے، اسی زمانے میں دکن میں پہلی بار کچھ اہم تاریخی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ ان تاریخی تبدیلیوں میں جو بنیادی باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں، اور انہی پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ دکن میں ریاستوں کا قیام کس طرح ہوا، اور ہاں، اس سے پہلے یہ بھی آپ کو ہم یاد دلا دیں، گفتگو اس پر پہلے ہو چکی ہے، پھر آپ کو یاد دلا دیں کہ دکن کا یہ علاقہ دراصل وندھ پہاڑیوں سے لے کر جو دکشن یا جنوبی ہندوستان کا پٹھار کا حصہ ہے، جو پلیٹو ایریا ہے، وہاں تک دکن کا علاقہ پھیلا ہے، اور اس سے نیچے کا جو علاقہ ہے وہ پھر پیننسولر انڈیا یا جزیرہ نما ہند کے طور پر ہے، اور وہاں تاریخی واقعات کا ارتقاء نسبتاً اور بھی دیر سے ہوا۔ تو آپ سے پھر ایک بار یہ ہم کہیں کہ پہلے شمالی ہندوستان میں ریاستوں کی تشکیل اور استحکام اور عروج کا عمل ہوا، پھر یہی عمل دکن میں دہرایا گیا، اور اسی پر آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ عمل جزیرہ نما ہند میں، پیننسولر انڈیا میں ہوا، اور اس پر ہم لوگ بعد کے لیکچرز میں گفتگو کریں گے۔ آج ہم لوگ جن باتوں پر دھیان دیں گے، توجہ دیں گے، ان میں پہلی بات ہے کہ دکن میں ریاستوں کا قیام کس طرح ہوا، اور ان میں جو سب سے اہم سلطنت رہی، سب سے وسیع سلطنت رہی، وہ ساتواہن سلطنت تھی، یا ساتواہن کنگڈم تھا۔ اس سلطنت پر حکومت کرنے والا جو شاہی خاندان تھا، جو ڈائنسٹی تھی، اس کے بارے میں
मालूमात निस्बतन कम है, क्योंकि जो तारीख़ी माखज़ हैं वो इस मामले में बहुत महदूद हैं। कुछ कतबात हैं, कुछ तहरीरें हैं, लेकिन कोई मरबूत तारीख़ यानी एक इंटीग्रेटेड, एक एलैबोरेट हिस्टोरिकल नैरेटिव इनके सिलसिले में दस्तयाब नहीं है। ये एक कमी है, और उस कमी के दायरे में रहकर ही हम लोग सातवाहन डायनेस्टी की या सातवाहन शाही ख़ानदान की तारीख़ के बारे में तवज्जो दे सकते हैं या उस पर गुफ्तगू कर सकते हैं। तीसरा पहलू है इस सल्तनत की तारीख़, इसका क़याम कैसे हुआ, कैसे इसे इस्तेहकाम हासिल हुआ, कैसे इसकी तौसी हुई, इन चीज़ों को हम देखेंगे। और फिर चौथा जो नुक्ता हमारे सामने है वो यहाँ के इंतज़ामी मामलात के बारे में, इंतज़ामी उमूर या एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के बारे में है, जो निज़ाम था हुकूमत को चलाने का, उसके बारे में है। और आखिरी जो नुक्ता हमारे सामने है, जो आखिरी पॉइंट है आज के इस डिस्कशन के लिए, उसमें हम मईशत और माशरे यानी इकोनॉमी एंड सोसाइटी के सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। तो ये 4 या 5 बल्कि 5 बुनियादी नुक्ते हैं, और इन्हीं के दायरे में रहकर हम लोग बात करेंगे सातवाहन सल्तनत के बारे में और उस ज़माने में दक्कन की जो तारीख़ रही है उसके बारे में। अब पहले हम लोग ये देखें कि इस सल्तनत की जग़राफ़ियाई हुदूद क्या थे। अगर हम लोग इसके नक्शे पर गौर करें, और वो नक्शा भी आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, तो उससे हमें 2 बातों का अंदाज़ा हो जाएगा कि दक्कन का ये इलाका कौन सा इलाका है और सातवाहनों की हुकूमत का इलाका कौन सा था। अब ये नक्शा आपके सामने स्क्रीन पर है, और आप देखेंगे कि इसमें एक ख़ास हिस्सा है जो रंगीन है, बाकी तो सफ़ेद है। ये जो रंगीन हिस्सा आप देख रहे हैं, यही सातवाहन सल्तनत की हुदूद हैं, जो टेरिटरीज़ हैं वो यही है। और आप ये भी देखिएगा कि दक्कन का जो हिस्सा है जो यहाँ नज़र आ रहा है, उसकी शुरुआत होती है तकरीबन इस नक्शे के ऊपर के लगभग 1/3 हिस्से के बाद, क्योंकि वहाँ पर आप देखिएगा जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ मालवा है, कुछ गुजरात के इलाके हैं, सौराष्ट्र का इलाका है, तो ये दक्कन का हिस्सा नहीं है। लेकिन जहाँ पर बीच में आप एक बड़ा प्रतिष्ठान लिखा हुआ लफ्ज़ देख रहे हैं अंग्रेज़ी में, बिल्कुल सेंटर में मैप के, वहाँ से दरअसल दक्कन का इलाका शुरू होता है, और वो आकर जो बिल्कुल जनूबी सरहद है सातवाहन सल्तनत की, वहाँ आकर ख़त्म हो जाता है। तो इस नक्शे का हमने आपसे इसलिए ज़िक्र किया, और इसके बारे में इसलिए आपको ये शॉट दिखाया, ये तस्वीर दिखाई, कि आपको दोनों बातों का अंदाज़ा हो जाए कि दक्कन का इलाका कौन सा इलाका है, और इसमें कहाँ तक सातवाहनों का सिलसिला था हुकूमत का, और कहाँ इससे आगे भी वो थे। जैसे आप देखेंगे कि शुमाली हिस्से में ये गुजरात, सौराष्ट्र और मालवा के हिस्से तक फैला हुआ था, जो दक्कन से बाहर का हिस्सा है, और जो इसका मरकज़ है और जो जनूबी हिस्सा है, उसमें आप देखेंगे कि यह मगरबी साहिल से मशरक़ी साहिल तक फैला है। उस ज़माने में जो भी सल्तनतें थीं, मौर्य सल्तनत के ज़वाल के बाद जो भी सल्तनतें कायम हुई थीं, उनमें न सिर्फ दक्कन में बल्कि हिंदुस्तान की तारीख़ में भी सातवाहन सल्तनत की एक ख़ास अहमियत थी। अब हम उन बातों पर गौर करें जिनसे दक्कन में रियासतों के क़याम के अमल को हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहली बात यह हमें याद रखनी है कि दक्कन में एक इंसानी माशरे या ह्यूमन सोसाइटी के बारे में, ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में, बल्कि इंसानों की बस्तियों के बारे में हमें जो मालूमात हासिल होती हैं, वो 2nd मिलेनियम BCE या अल्फिया सानी क़ब्ल मसीह। अल्फिया आप जानते हैं कि 1000 साल के पीरियड को, उसकी मुद्दत को कहते हैं,
ثانی دوسرے کو کہتے ہیں. الفیہ ثانی کا مطلب ہے یہاں سیکنڈ ملینیم, اور بی سی بیفور کامن ایرا ہم لوگ قبل مسیح کے طور پر یہاں دیکھتے ہیں. یہ وہ زمانہ ہے جب شمالی ہندوستان میں بھی تبدیلیاں آ رہی تھیں, اور دکن میں اس زمانے میں کچھ بستیوں کے, انسانی بستیوں کے آثار قدیمہ کے طور پر ملے ہیں, جو وہاں پر ایکسکیویشنز ہوئے ہیں, جو کھدائیاں ہوئی ہیں, ان میں ایسی بستیوں کے ثبوت ملے ہیں جن کو ہم چیلکولیتھک عہد سے جوڑ سکتے ہیں. چیلکولیتھک کے لیے ہم اردو میں حجری اور کانسائی عہد کہہ سکتے ہیں. حجری یعنی سٹون کا جو زمانہ تھا, لتھک کا ورڈ آپ دیکھیں گے, اور چیلکو یا جو کاپر کا برونز کا زمانہ تھا. تو یہ ایسا دور تھا جب انسان کانسے کے بھی سامانوں کا اور پتھر کے بھی سامانوں کا استعمال کر رہے تھے. اور اگر آپ اس کا موازنہ کریں تو شمالی ہندوستان میں یہ تہذیب تقریباً اسی زمانے کی ہے, یعنی اس کا اگر ٹائم فریم ہم لوگ اس کا موازنہ کریں تو شمالی ہندوستان میں جس زمانے میں وادی سندھ میں ایک تہذیب کا عروج ہو رہا تھا, یہ بستیاں اسی زمانے کی ہیں دکن میں. فرق صرف اتنا ہے کہ وادی سندھ میں ایک بہت ہی ترقی یافتہ تہذیب وجود میں آ چکی تھی, اور یہاں یہ محض معمولی سمجھیے ریورل سیٹلمنٹس تھے, یا یہ دیہی بستیاں تھیں. اور اس دور کے ختم ہوتے ہوتے عہد آہن یا آئرن ایج کی بستیوں کے بھی ثبوت ملتے ہیں. نہیں, ایسی بستیاں جہاں کے لوگ لوہے کے سامان کا استعمال کرنے لگے تھے. پھر اگر ہم لوگ اس کا موازنہ شمالی ہندوستان سے کریں تو یہ وہ زمانہ ہے جب آریہ مشرقی ہندوستان کے علاقے میں, جو گنگا کا میدانی علاقہ ہے, اس میں آ کر بسنے لگے تھے. لیکن یہاں بھی فرق یہی ہے کہ جو ایک زیادہ ترقی یافتہ صورتحال تھی شمالی ہندوستان کی, وہ ابھی دکن میں نہیں تھی. اور یہ موازنہ ہم اس لیے بار بار کر رہے ہیں کہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو سکے, جو بہت شروع میں ہم نے آپ سے کہا تھا جب ہم لوگ پری ہسٹورک پیریڈ کے بارے میں بات کر رہے تھے, کہ ہندوستان اتنا وسیع ملک ہے کہ یہاں سبھی علاقوں میں یکساں طور پر تاریخ ترتیب نہیں دی گئی, یا ترتیب نہیں ہوئی, تاریخ رقم نہیں ہوئی ایک ہی انداز میں. مختلف علاقوں کے جو حالات تھے اس کے مطابق ہی وہاں تاریخی واقعات کا عمل سامنے آیا. جو ہسٹوریکل پروسیس ہے وہ ریجنل ویریشنز کے ساتھ ہے, ریجنل کنڈیشنز کے مطابق ہے. اسی بات کو اور واضح کرنے کے لیے یہ موازنہ ہم آپ کے سامنے کر رہے تھے. اب آئیے کہ یہ جو بستیاں تھیں ان کی نوعیت کیا تھی, فیچرز کیا تھے. تو یہ قبیلائی بستیاں تھیں, ٹرائبل سیٹلمنٹس تھے. ایسے علاقے تھے جہاں کسی خاص قبیلے یا کسی خاص ٹرائب کے لوگ بسے ہوئے تھے, اور اس میں کچھ معمولی تھے, کچھ اہم تھے. اہم قبیلوں میں آندھر یا صبر یا پلند یہ سب شامل تھے, مگر یہ دھیان رکھیے گا کہ جو آندھر قبیلہ تھا وہ سب سے زیادہ اہم تھا, اور ایسا مانا جاتا ہے کہ انہی یا اسی قبیلے سے, انہی لوگوں سے ساتواہن شاہی خاندان کا تعلق ہے. اس کا جو ابتدائی دور ہے وہ اسی قبیلے سے جڑا ہے, اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض کتابوں میں ساتواہنوں کو آندھر ساتواہن کے نام سے بھی مخاطب کیا گیا ہے. تو یہ آندھر قبیلہ اس زمانے میں سب سے اہم تھا. ان کا ذکر سب سے پہلی بار اشوک کے کتبات میں ملتا ہے, یعنی موریوں کا جو عہد ہے اس کے تقریباً وسطی دور میں ان قبیلوں کا ذکر ملتا ہے. اور یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت تک یہ قبیلے ایک اہم حیثیت حاصل کر چکے تھے, اس حد تک کہ ہندوستان کا جو بادشاہ تھا, جو ایمپرر تھا انڈیا کا, وہ ان کے بارے میں جانتا تھا اور ان کا ذکر اس کے کتبات میں ملتا ہے. یہ تو تاریخی پس منظر تھا. اب آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو تاریخ کا عمل ہے اس پر جغرافیائی حالات یا جو جغرافیکل کنڈیشنز ہوتے ہیں ان کا بھی بہت اثر پڑتا ہے. اگر تاریخ انسانوں کی
جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کا جو عمل ہے یا ان کے جو عوامل ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے. تو جغرافیہ ہمیں کسی مخصوص علاقے کی جو خصوصیات ہیں، زمین ہے، ندیاں ہیں، پہاڑ ہیں، ان کے بارے میں بتاتی ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان دونوں میں ایک باہمی تفاعل ہوتا رہتا ہے، انٹریکشن ہے. انسانی زندگی میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اس سے جغرافیہ پر اثر پڑتا ہے، ماحولیات پر اثر پڑتا ہے، اور جو جغرافیائی حالات ہوتے ہیں وہ انسانی معاشرے کی ارتقاء میں مددگار ہوتے ہیں. تو کچھ جغرافیائی حالات کو بھی ہم لوگ دیکھیں. 2 چیزیں یہاں پر قابل غور ہیں. پہلی بات یہ کہ یہاں کی زمین زرخیز تھی. آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک جانب نرمدا اور تاپتی ندیاں تھیں، دوسری جانب کرشنا اور گوداوری ندیاں تھیں. یہ 2 ایکسٹریمز ہیں جو نارتھ میں اور ساؤتھ میں. لیکن ان کے بیچ کی جو زمین تھی، اور خاص طور پر جو ساحلی زمین تھی، یعنی وہ زمین جہاں پر یہ ندیاں آ کر سمندر میں مل جاتی تھیں، وہ زمین زرخیز تھی. اور زرخیز ہونے کی وجہ سے یہاں زراعت کو کافی ترقی ملی تھی. کھیتی باڑی کا کام بہت بہتر حال میں تھا، اور اس کو یہاں کے حکمرانوں نے بھی اس کو پیٹرنائز کیا تھا، اس کی سرپرستی کی تھی، ایسے وسائل فراہم کیے تھے جس سے کھیتی کے کام میں آسانی ہو. تو زراعت کے معاملے میں یہ علاقہ بہت زرخیز تھا. اور ظاہر ہے کہ جب زرعی ترقی کا یا ایگریکلچرل پروگریس کا ایک خاص مقام آیا تو وہاں سے ایکومولیشن آف سرپلس یا جو زیادہ پیداوار تھی اس کے جمع کرنے کا عمل ہوا، اور اس سے پھر سیاسی قوت کا بھی عروج ہوا. دوسری چیز یہ تھی کہ یہاں کی جو پہاڑیاں تھیں یا پہاڑی علاقے تھے، وہاں پر بہت ساری کانیں تھیں، مائنز تھیں، اور کئی طرح کے قیمتی معدنیات یا منرلز یہاں آسانی سے دستیاب تھے. جیسے اس علاقے میں آپ دیکھیں کہ سونے کی کانیں ہیں، ہیرے کی کانیں ہیں. آپ کو شاید پتہ بھی ہوگا کہ جو اتنا مشہور ہیرا ہے کوہ نور، جس کا ہندوستان کی تاریخ میں برابر ذکر ہوتا ہے، کوہ نور کا ہیرا بھی اسی علاقے سے، اس زمانے میں گونڈوانا کی سلطنت تھی، اسی علاقے سے ہیرا حاصل ہوا تھا. تو یہ ایک اہم بات تھی کہ یہاں کے جو معدنیات تھے، جو منرلز تھے، وہ کافی رچ تھے، اور ان کی تجارت سے جواہرات بھی یہاں تھے. تو معدنیات، زرعی پیداوار، جواہرات، ان سب وجہ سے یہ علاقہ معیشت کے معاملے میں اہم تھا. اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس علاقے میں موریہ حکمرانوں نے بھی اپنی سلطنت کی توسیع کی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ چندرگپت کے بعد بندسار نے دکن میں، یہ ذکر آپ نے پڑھا ہوگا کہ سمندر سے سمندر تک، یعنی بحر عرب سے لے کر خلیج بنگال تک، اس پورے علاقے میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی بندسار نے، جو چندرگپت موریہ کا وارث تھا. اور یہی وجہ تھی کہ یہ علاقہ اب اس سیاسی عمل کا ایک حصہ بن گیا جو شمالی ہندوستان میں اب تک جاری رہا تھا اور کافی ترقی حاصل کر چکا تھا. یعنی موریوں سے جو ان کا ایکسپوجر ہوا ہے، موریوں کے ساتھ جو ان کا ایک باہمی ارتباط ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہاں بھی نئے سیاسی حالات پیدا ہوئے، اور ترقی کی نئی صورتیں، سیاسی ترقی کی نئی صورتیں، ریاستوں کے تشکیل کی نئی صورتیں سامنے آئیں. کچھ باتوں کے بارے میں ہم نے ابھی بھی آپ سے ذکر کیا، وہ اس سلائیڈ میں آپ کے سامنے ہیں. مثلاً یہ کہ ساتواہن خاندان کا تعلق آندھر قبیلے سے جوڑا جاتا ہے، اور انہیں آندھر ساتواہن بھی کہتے ہیں. ابھی کچھ پہلے ہم نے یہ بات آپ سے کہی تھی، جہاں اس بات کو میں دہرا رہا ہوں. میں نے یہ بھی آپ سے کہا تھا کہ ان حکمرانوں کے یا اس شاہی خاندان کے متعلق تاریخی ماخذ بہت واضح نہیں ہے. سورسز میں بہت زیادہ معلومات ان کے سلسلے میں نہیں ملتی. ان کا ذکر پرانوں میں ملتا ہے، لیکن پران چونکہ تاریخی تصانیف نہیں ہیں، ہسٹوریکل ورکس نہیں ہیں، اس لیے جو ان کے بارے میں جو بیانیہ ہے اس میں کوئی ربط اور ترتیب نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ کچھ کتبے ان کے ہیں، سکے بھی ہیں، اور اس سے بھی ان کی تاریخ کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں، مگر تاریخ کے معاملے میں تفصیلی گفتگو ممکن نہیں ہے.
اب پرانوں کے حوالے سے ہی اگر ہم لوگ بات کریں تو جو ذکر ملتا ہے پرانوں میں اس کے مطابق ساتواہن شاہی خاندان یا ڈائنسٹی کا جو بانی تھا، جو فاؤنڈر تھا، وہ سمکھ نام کا ایک راجا تھا۔ اس کے بارے میں اور اس کے جو کچھ وارثین ہوئے، جو امیڈیٹ سکسیسرز ہیں، ان کے زمانے کے جو واقعات ہیں، ان کی جو تاریخ ہے، وہ ایک کتبے میں درج ہے، اور یہ نانا گھاٹ کتبہ کہلاتا ہے۔ اور اس سے ہم لوگ ابتدائی دور کے کئی بادشاہوں کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن ان میں سب سے اہم تھا ستکرنی۔ اور ستکرنی کے ہی زمانے میں آندھ سلطنت کی توسیع کا کام شروع ہوا، لیکن اس سلسلے میں اس کو کچھ کامیابی بھی ملی اور کچھ ناکامی بھی۔ مثال کے طور پر ستکرنی نے مغربی ساحل کے جو شترپ تھے، یعنی جو شک حکمرانوں کے وارثین تھے، شک شترپس کو یا شک چھترپوں کو ستکرنی نے ہرایا اور اپنے حکومت کو اس علاقے میں اس نے ساحلی علاقے میں، مغربی ساحل کے علاقے میں اس نے وسعت دی۔ لیکن جب اس نے مشرق کی طرف پیش قدمی کی تو مشرق میں اس کا سامنا کلنگ کے راجا سے، کھارویل سے ہوا، اور کھارویل نے اس کو ہرا دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ فوری طور پر مشرقی ساحل کی طرف ساتواہنوں کا قبضہ یا ان کی حکومت کی توسیع ممکن نہیں ہو سکی۔ بعد میں یہ ممکن ہوا، لیکن اس کے باوجود یہ بات ہم لوگ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ شتکرنی، جو گوتمی پتر شتکرنی کے نام سے بھی جانا گیا، وہ ساتواہن سلطنت کا، جو ساتواہن امپائر ہے، اس کا صحیح معنوں میں بانی تھا۔ بنیاد اسی نے ڈالی تھی اور ایک بہت ہی وسیع علاقہ اس نے اپنے قبضے میں کیا تھا۔ تو سیاسی تاریخ کے بارے میں یہ کچھ اہم باتیں ہیں۔ اب اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سلطنت میں جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم تھا، جو انتظامیہ تھی یا جو انتظامی نظام تھا، اس کی کیا خاصیتیں تھیں۔ اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ایک پیٹرن، جو ایک شکل موریہ انتظامیہ کی رہی تھی، اس سے کافی ملتی جلتی صورت ساتواہن سلطنت کے مرکزی انتظامیہ میں ہے۔ یعنی جو سینٹرل ایڈمنسٹریشن ہے وہ کافی حد تک مورین ایڈمنسٹریشن کے پیٹرن کو، اس کی شکل کو فالو کرتا ہے، اسی کے مطابق ہے یا اس سے متاثر ہے۔ لیکن دوسری جانب جو نئی بات ہے اس انتظامی سلسلے میں، کہ یہاں مقامی سطح پر، لوکل لیول پر بھی انتظامی امور کا ایک مناسب نظم تھا، اور اس میں جو مقامی طاقتیں تھیں، جو لوکل پاورز تھے، ان کو بھی ایک اہم حیثیت حاصل تھی۔ تیسری بات آپ یہ دیکھیں گے کہ اسی زمانے میں، ساتواہنوں کے زمانے سے ہی، زمینوں کے عطیات یا لینڈ گرانٹس، زمین بطور عطیہ، بطور تحفہ، بطور مدد دینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو لینڈ گرانٹس کو ہم لوگ ساتواہنوں کے ساتھ ہی جوڑ سکتے ہیں۔ اس عمل کی شروعات ساتواہن حکمرانوں نے ہی کی۔ اب اس میں اور کچھ تفصیل کو ہم لوگ دیکھیں۔ ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ جو ہمارے پاس ماخذ ہیں، یعنی جن چیزوں سے ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں اس عہد کی، اس میں کتبے کافی اہم ہیں، انسکرپشنز بہت اہم ہیں۔ اور ان کتبوں میں یہ حوالہ ملتا ہے کہ ساتواہن سلطنت میں کئی وزیر انتظامی امور کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اب ان کی صحیح تعداد کیا تھی، کتنے وزیر تھے، کون کون سے کام یہ دیکھتے تھے، ان سب کی تفصیل نہیں ملتی ہے۔ ظاہر ہے کہ کتبہ مختصر ہوتا ہے، بہت زیادہ تفصیل سے اس میں آپ باتوں کا ذکر نہیں کر سکتے ہیں،
لیکن پھر بھی جو اس میں اشارے ملتے ہیں، جو ایک اندازہ ہمیں ملتا ہے، اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ وزیر یا وہ دو وزیر جو شاہی خزانے اور اراضی یا محصول کے معاملوں کو دیکھتے تھے، ان کی بہت اہمیت تھی۔ اب شاہی خزانہ یا ٹریزری آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ محکمہ تھا جہاں سلطنت کے جو سارے معاشی وسائل تھے وہ اکٹھا ہوتے تھے، اسی سے انتظامیہ کا خرچ چلتا تھا، فوج کا خرچ چلتا تھا، بادشاہ کا اپنا خرچ چلتا تھا، اس لیے وہ بڑا ہی کروشل ڈپارٹمنٹ تھا، بہت ہی اہم محکمہ تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو وزیر اس خزانے کے معاملے کو دیکھنے والا تھا، جو خزانے کے امور کو دیکھنے والا تھا، اس کی انتظامیہ میں بہت زیادہ اہمیت تھی۔ اس کے بعد اراضی یا محصول کا جہاں تک سوال ہے تو اس کا تعلق زمین سے جو لگان حاصل ہوتا تھا، محصول یا لگان، اور اراضی یعنی کھیتی کی زمین، تو ایگریکلچرل لینڈ اور ریونیو سارے ان دونوں سے جو وزیر تعلق رکھتا تھا یا ان معاملوں کو جو دیکھتا تھا، اس کی کلیدی اہمیت تھی، کی سگنیفیکنس تھا۔ اور یہ تو کہنا مشکل ہے کہ ایک ہی وزیر ان دونوں کاموں کو دیکھتا تھا یا دو الگ الگ وزیر تھے یا صورتحال بدلتی رہی تھی، مگر یہ بالکل طے ہے کہ انتظامیہ میں سب سے اہم محکمہ خزانہ اور اراضی کا محکمہ تھا۔ دوسری بات یہ جو ہم نے زمین کے عطیات کی بات آپ سے کہی کہ اسی زمانے میں مذہبی بنیاد پر، ریلیجس گرانٹس کے طور پر زمین کے عطیات یا لینڈ گرانٹس دیے جانے لگے۔ شروع میں یہ زمینیں یا تو برہمنوں یا بودھ مذہب سے جڑے ہوئے جو ادارے تھے، ہندو مذہب سے جڑے ہوئے ادارے یا بودھ مذہب سے جڑے ہوئے ادارے، یا ہندوؤں میں برہمن سمجھیے کہ انٹلیکچوئلس کا جو کلاس تھا، ریلیجس فنکشنز کا، مذہبی امور کو دیکھنے والا جو طبقہ تھا، جو تعلیم یافتہ طبقہ تھا، اس کو یہ گرانٹس دیے جاتے تھے سرپرستی کے لیے۔ اور یہ گرانٹس، یہ جو عطیات تھے، یہ خاص اداروں کو دیے جاتے تھے۔ بعد میں افراد کو بھی دیے جانے لگے، انڈیویجولز کو بھی دیے جانے لگے، لیکن شروع میں یہ افراد کو دیے جاتے، اداروں کو دیے جاتے تھے اور ان اداروں میں دو تین نام آپ دیکھیں گے، آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں، مٹھ اور وہار اور مندر۔ یہاں یہ آپ سے ہم وضاحت کر دیں کہ وہار آپ جانتے ہی ہیں کہ بودھوں کے مراکز تھے۔ مٹھ اور مندر، ان دونوں کا تعلق ہندو مذہب سے تھا، اور مندر خاص طور پر اہم تھے کیونکہ ان میں صرف مذہبی معاملات ہی نہیں بلکہ تعلیم کا معاملہ بھی وہاں کی ایکٹیویٹیز میں شامل تھا، اور مندر ایک طرح سے ایک اسکول یا ایک ایلیمنٹری کالج کے طور پر بھی کام کرتے تھے۔ تو ظاہر ان کی دیکھ ریکھ کے لیے اور ان کو مینٹیننس کے لیے زمینیں دی جاتی تھیں۔ اب جو زمینیں انہیں دی جاتی تھیں، ان سے جو محصول یا جو لگان حاصل ہوتا تھا، اس پر بادشاہ کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا۔ بادشاہ لگان لینے کا جو اختیار تھا یا لگان سے حاصل ہونے والی جو آمدنی تھی، وہ بطور عطیہ، بطور تحفہ ان اداروں کو دے دیتا تھا، اور اسی سے ان اداروں کے خرچ کی رقم حاصل کی جاتی تھی۔ اسی لیے ان کو کہیں کہیں ٹیکس فری گرانٹس بھی کہتے ہیں، یا بری از محصول عطیات بھی کہتے ہیں۔ ٹیکس فری کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہاں ٹیکس نہیں لگتا تھا، ٹیکس تو لگتا تھا، مگر وہ ٹیکس بادشاہ کے خزانے میں نہیں جاتا تھا، اور اسی لیے بادشاہ کے نقطہ نظر سے، مرکزی انتظامیہ کے نقطہ نظر سے یہاں ٹیکس نہیں لگتا تھا، ٹیکس فری تھا۔ جو ٹیکس لگتا تھا وہ جو مذہبی یا کچھ تعلیمی ادارے تھے
ان کو جاتا تھا اور اسی سے ان کا خرچ چلتا تھا۔ یہ جو سلسلہ تھا زمین کو بطور عطیہ دینے کا، یہ وقت کے ساتھ ساتھ اور وسیع تر ہوتا چلا گیا، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جو حکمراں تھے وہ اپنے فوجیوں کو بھی تنخواہ نقد کی صورت میں دینے کے بجائے، کیش پیمنٹ کے بجائے لینڈ گرانٹس کے ذریعے کرنے لگے۔ یعنی جو زمینیں تھیں وہ سپاہیوں کو دی جاتی تھیں، اور وہاں سے جو محصول آتا تھا وہ سپاہی کی تنخواہ کا حصہ بن جاتا تھا، وہاں سے بھی بادشاہ کو یا راجا کو کوئی لگان نہیں ملتا تھا۔ تو یہ پرولیفریشن آف گرانٹس ہم لوگ اسے کہتے ہیں، یعنی عطیات میں اب اضافہ، مستقل اضافہ، یا ایک متواتر انداز سے اضافہ ہوتا گیا۔ یہ سلسلہ اپنے عروج کو گپت خاندان کے زمانے میں پہنچا، گپتا ڈائنسٹی کے زمانے میں پہنچا۔ اس کا ذکر آپ کے دوسرے پیپر میں 132 میں ہوا ہوگا، گپتا ڈائنسٹی کے بارے میں۔ اور گپتا ڈائنسٹی کے زمانے میں ایک اور بات یہ بھی ہوئی کہ بہت سارے ایسے راجا تھے، مقامی سردار تھے، جن کو گپت حکمرانوں میں، خاص طور پر سمودر گپت نے ہرایا تھا، لیکن ہرانے کے بعد ان کے علاقے اس نے انہیں لوٹا دیے تھے۔ اب وہ اس کے ماتحت حکمراں ہو گئے تھے، یعنی اس کے ویسلز ہو گئے تھے۔ تو اب یہ بھی ہو گیا کہ ان کی جو زمینیں تھیں ان پر بادشاہ کا قبضہ نہیں رہا، یہاں کا بھی محصول بادشاہ کو نہیں ملتا تھا۔ تو کئی طرح کے ایسے گرانٹس ہو گئے، کئی طرح کے ایسے عطیات ہو گئے جو راجا کے محصول حاصل کرنے کے اختیار سے باہر تھے۔ کچھ سپاہیوں کے لیے تھے، کچھ اداروں کے لیے تھے، کچھ افراد کے لیے تھے۔ اور یہ جو صورتحال بنی، اسے ایک منظم صورت حاصل تھی، اور جو بھی زمین کسی کو دی جاتی تھی ایک گرانٹ کی شکل میں، ایک عطیے کے طور پر، تو اس کے لیے سند دی جاتی تھی، یعنی اس گرانٹ کو ریکارڈ کر دیا جاتا تھا، تحریری طور پر اس کا اندراج ہوتا تھا۔ اور اس کے لیے جو سند دی جاتی تھی وہ یا تو تانبے کے ٹکڑے پر ہوتی تھی، یا لکڑی کی تختی پر ہوتی تھی، یا کبھی کپڑے کے ٹکڑے پر بھی ہوتی تھی۔ تو یہ چارٹرز کہلائے۔ کاپر پلیٹ بھی چارٹرز ہیں، جو ووڈن پلیٹس ہیں وہ بھی چارٹر ہیں، اور جو کلاتھ پیسز ہیں وہ بھی چارٹر ہیں۔ چارٹر یعنی ایک طرح کا اعلانیہ، ایک طرح کا فرمان کہ فلاں شخص کو یا فلاں ادارے کو یہ زمین دی گئی ہے، اور یہ ایک طرح سے زمین پر اس کے حق یا اس کا جو کلیم تھا، جو دعویٰ تھا، اس کا ثبوت تھے۔ جیسا کہ آپ سے ہم کہہ رہے تھے، یہی سلسلہ آگے چل کر ہندوستان میں فیوڈلزم، یا جسے ہندی میں ہم سامنت واد کہتے ہیں، یا اردو میں جاگیریت یا جاگیرداری کا نظام کہتے ہیں، اس کا فروغ انہی لینڈ گرانٹس کے ذریعے ہوا۔ اور دکن میں تو اس کو بہت زیادہ ترقی ملی، اور گپت حکمرانوں کے بعد شمالی ہندوستان میں بھی اس عمل کو یا اس دستور کو، زمینیں دینے کے دستور کو، کافی فروغ حاصل ہوا۔ اور گپت حکمرانوں کے عہد کے بعد سے، یعنی جو پوسٹ گپتا پیریڈ ہے، اس میں ہندوستان میں جو سیاسی نظام تھا یا جو پالیٹی تھی، وہ اسی فیوڈل سسٹم پر یا اسی جاگیرداری کے نظام پر قائم ہو گئی۔ تو کچھ عمومی خصوصیات جو رہی ہیں ساتواہنوں کے انتظامی معاملات کی، اس کی طرف ہم نے آپ کی توجہ دلائی۔ اب جو ادارے تھے، جو عہدیدار تھے، ان کے بارے میں بھی ہم لوگ بات کر لیں۔ اور یہاں ہم آپ کی توجہ صوبائی اور مقامی، یعنی پروونشل اور لوکل گورنمنٹ، دونوں ہی پر ہم آپ کی توجہ دلانا چاہیں گے۔ آپ کی توجہ اس جانب ہو، میری کوشش ہوگی، کیونکہ ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ موریہ سلطنت کے مقابلے میں ساتواہنوں کی سلطنت کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہاں جو مقامی طاقتیں تھیں ان کو بھی
انتظامیہ میں اہم مقام حاصل تھا، اس لیے مقامی انتظامیہ کو بھی سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ مرکز کے بارے میں ہم نے آپ سے کہا کہ تقریباً وہی پیٹرن تھا جو موریوں کا تھا، لیکن ہاں اتنا وسیع اور اتنا مستحکم نہیں تھا، اتنا ڈیولپ نہیں تھا، وہ بنیادی فیچرز اسی انداز کے تھے۔ صوبائی معاملوں کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ ہم لوگ دیکھ لیں کہ اس سلطنت میں کتنے صوبے تھے اور کتنا بڑا علاقہ تھا۔ سلائیڈ میں آپ کے سامنے یہ لکھا ہے کہ آندھرا پردیش جو آج کا ہے، پھر دکن کا جو شمالی حصہ ہے ناردرن ڈکن، مالوا کا جو جنوبی حصہ ہے، سوراشٹر کا جو علاقہ ہے، یہ سبھی ساتواہن سلطنت کا حصہ تھے، اور سوراشٹر کے علاقے کے ساتھ تھوڑا سا حصہ گجرات کے ساحل کا بھی اس سلطنت میں شامل تھا۔ تو کافی وسیع سلطنت تھی، آندھرا پردیش سے لے کر کرناٹک کے حصوں سے کچھ حصوں سے ہوتے ہوئے سوراشٹر اور پھر گجرات کے کچھ حصوں سے ہوتے ہوئے مالوا کے کچھ حصوں تک اور مشرقی ساحل تک اس کی توسیع تھی۔ اب یہ بہت ظاہر ہے کہ اتنی بڑی حکومت کا، اتنی بڑی سلطنت کا نظام صرف مرکز سے ہی نہیں چلایا جا سکتا تھا، اس کے لیے صوبائی اور مقامی اکائیاں بھی لازمی تھیں۔ تو ساتواہن سلطنت بھی تقریباً 5 صوبوں میں بٹی ہوئی تھی۔ اگر آپ دیکھیں گے اوپر جو نام ہے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا، جو آندھرا پردیش کا علاقہ ہے وہ ایک صوبہ تھا، شمالی دکن کا علاقہ تھا، جنوبی مالوا کا علاقہ تھا، سوراشٹر کا علاقہ تھا اور مشرقی ساحل کا علاقہ تھا۔ یہ 5 صوبے تھے۔ ان میں سے ہر صوبہ اہار کہلاتا تھا، جو نام تھا صوبوں کے لیے وہ اہار تھا۔ اور ان صوبوں میں جو اہم افسران تھے ان میں اماتیہ کا ذکر ملتا ہے، پھر مہا بھوج کا ذکر ملتا ہے، مہا سیناپتی کا ذکر ملتا ہے اور مہارتھی کا ذکر ملتا ہے۔ 4 کم از کم بڑے افسروں کے بارے میں، عہدیداروں کے بارے میں ذکر ہمیں ملتا ہے، اور یہ ملا کر فوجی اور غیر فوجی دونوں ہی معاملوں کو دیکھتے تھے۔ فوجی انتظامیہ بھی اور غیر فوجی انتظامیہ بھی ان کے نگرانی میں تھی۔ اماتیہ کا لفظ جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں یہ موریہ سلطنت میں بھی استعمال میں تھا۔ اماتیہ وہاں وزیروں کو کہتے تھے، اس کو مہامات بھی کہا گیا ہے، لیکن یہاں جس امات کا ذکر ہے، اس کی چرچا ہے، وہ بنیادی طور پر جو غیر فوجی انتظامیہ تھا اور خاص طور پر جو محصول کے معاملوں کو دیکھنے والا تھا، ٹیکسیشن کے معاملے کو دیکھنے والا تھا، وہ اماتیہ تھا۔ مہابھوج بھی اسی کیٹیگری میں شامل تھا، جبکہ مہا سیناپتی اور مہارتھی یہ دونوں فوجی عہدیدار تھے، ملٹری آفیسرز تھے، اور فوج سے جڑے ہوئے جتنے بھی معاملے تھے، چاہے وہ فوج کے نظم کے بارے میں ہوں یا سلطنت کی توسیع کے بارے میں ہوں، یہ انہی دونوں اہم عہدیداروں کی ذمہ داری تھی۔ پھر ایک اور دلچسپ نام ہمیں ملتا ہے جو ہے اپرکشت۔ اپرکشت ایک مخصوص عہدیدار ہے، مخصوص افسر ہے، جس کا کام تھا تعمیرات یا بلڈنگز، کنسٹرکشن کے معاملوں کو دیکھنا۔ اور یہ کنسٹرکشن جو ہوتے تھے، یہ جو بلڈنگز ہوتی تھیں، یہ خاص طور پر جو بودھ بھکشوؤں کے لیے وہار بنائے جاتے تھے، ان کے رہنے کی جو جگہ بنائی جاتی تھی، ان کے جو آرام گاہ تھے، ان سے ان عمارتوں کا زیادہ تعلق تھا۔ زیادہ عمارتیں اسی حوالے سے بنائی جاتی تھیں، اور ان کو دیکھنے والا جو افسر تھا وہ اپرکشت کہلاتا تھا۔
اب اس طرح اگر آپ دیکھیں گے تو صوبائی حکومت کی جو خصوصیات ہیں وہ واضح ہو جاتی ہیں. مقامی سطح پر جو انتظامی اکائیاں تھیں وہ گرام اور نگر کے طور پر تھی. گرام دیہاتوں کے لیے ہے، نگر شہروں کے لیے. اور یہاں انتظامی معاملات کو دیکھنے کے لیے ایک ایسی تنظیم تھی، ایک ایسی جماعت تھی جو گاؤں میں گرام سبھا اور شہروں میں نگر سبھا کے طور پر جانی جاتی تھی. اب یہ ایک طرح کی نمائندہ جماعتیں تھیں، ریپرزنٹیٹیو آرگنائزیشنز تھے. اور جو مقامی آبادی کے سرکردہ لوگ تھے، جو لوکل ایلٹ تھا، عام طور پر یہ ایلٹ ذات بندی کی بنیاد پر ہوتا تھا. تو یہ جو مقامی طور پر بااثر لوگ تھے یا جو اشراف تھے، وہ اس میں نمائندوں کے طور پر شامل ہوتے تھے، ممبرز کے طور پر شامل ہوتے تھے، اور انہی کے ذریعے مقامی جو معاملات تھے ان کی دیکھ ریکھ ہوتی تھی، اس سلسلے میں فیصلے کیے جاتے تھے. تو آپ کو 3 فیچرز ملیں گے. ایک تو جو صوبائی انتظامیہ ہے اس پر مرکز کا کنٹرول ہے، مرکز کی نگرانی ہے. پھر جو جاگیرداری کا معاملہ ہے، فیوڈل سسٹم ہے، اس میں مرکز کی اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس کا کوئی نگرانی نہیں ہے. بس ایک اس کا وجود ہے جو تسلیم کیا جاتا ہے، ایک نامنل ایگزسٹنس ہے کہ جو فیوڈل لارڈ ہے یا جو آٹونومس چیف ہے، جو خود مختار حکمراں ہے، وہ بادشاہ کو، مرکز میں جو راجہ ہے، اس کو اپنا لارڈ یا اپنا سوامی، اپنا مالک مانے گا، اس کو اپنا سپیریئر مانے گا، خود کو اس کا ماتحت مانے گا. علامتی طور پر اس کو کچھ نذرانہ دے گا، لیکن باقی تمام معاملات میں وہ خود مختار ہوگا. اور اسی طرح جن اداروں کو بھی زمینیں دی جاتی تھیں، وہ ان زمینوں سے حاصل ہونے والے لگان اور اس کے اخراجات کے معاملے میں پوری طرح سے خود مختار تھے. اور پھر تیسرا تھا وہ سلسلہ جہاں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مقامی اشراف تھے وہ بھی انتظامی معاملات میں اپنا ایک اثر رکھتے تھے. فیصلہ کرنے میں ان کی بھی ایک اہمیت ہوتی تھی، ان کی کا بھی ایک رول ہوتا تھا، ایک بھومکا ان کی تھی نرنے کے معاملے میں. تو یہ 3 الگ الگ فیچرز قائم تھے، لیکن ان تینوں میں ایک اچھا کوریلیشن تھا، ایک اچھا انٹر ریلیشن تھا، ایک باہمی تعلق ان کے درمیان تھا. اور اسی لیے یہ سبھی جو فیچرز ہیں وہ ایک ساتھ مل کر انتظامیہ کو ایک اہم صورت دیتے تھے، ایک اہم شکل اس کی دیتے تھے، پرووائڈ کرتے تھے. اور جب تک یہ انتظامی صورتحال صحیح انداز میں بنی رہی، سلطنت کا وجود بھی قائم رہا. اب ہم لوگ ایک الگ موضوع پر بات کریں، اکانومی یا معیشت کے بارے میں. جو ساتواہن سلطنت تھی اس کی معیشت کی کیا خاص باتیں تھیں، اکانومی کے کیا فیچرز تھے. تو پہلی بات تو یہ ہے، ہم نے آپ سے اس کا ذکر بھی کیا، کہ ساتواہنوں کی حکومت میں زراعت کو بہت ترقی حاصل ہوئی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف جو زمیندار تھے بلکہ جو کسان تھے وہ بھی خوشحال تھے. 2 الفاظ اسکرین پر ہیں آپ کے سامنے، ایک ہے گنپتی اور ایک ہے ہلیکا. گنپتی جو خوشحال زمیندار تھے ان کو کہا جاتا تھا، یعنی جو گاؤں کی آبادی تھی اس میں جو اشرافیہ تھا، جو ایلٹ طبقہ تھا، وہ گنپتی تھے. اور ہلیکا یا کسان جو کھیتی کا کام کرنے والے تھے، جو اشرافیہ کا حصہ نہیں تھے، ایلٹ کا حصہ نہیں تھے، جو پلیبینز تھے، لیکن خوشحال دونوں ہی تھے. اور اس حد تک خوشحال تھے کہ جو کسان ہیں ان کے ذریعے بھی زمین کو بطور عطیہ دیے جانے کے حوالے ملتے ہیں. یعنی جو لینڈ گرانٹس ہیں وہ جو خوشحال
کسان ہیں، جو پراسپرس پیزنٹس ہیں، جو حلیقہ ہیں، وہ بھی لینڈ گرانٹس دے رہے ہیں۔ ایسی کوئی مثال آپ کو شمالی ہندوستان میں نہیں ملے گی۔ تو یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ ایک جانب جو فیوڈل سسٹم ہے، جو جاگیرداری کا نظام ہے، وہ بھی قائم ہے، اس کا استحکام بھی ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو کسان ہیں ان کے بھی جو حقوق ہیں یا ان کی بھی جو مالی حالت ہے وہ بہتر ہے، اس میں کوئی اس انداز کا زوال یا وہ پریشانی کا عالم ہمیں نہیں ملتا ہے جو ہمیں شمالی ہندوستان کے فیوڈل سسٹم میں ملتا ہے۔ تو یہ ایک دلچسپ بات ہے، اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مقامی طاقتوں کی بات ہم کر رہے ہیں، زمینداروں کی بات ہم کر رہے ہیں، ان کی وجہ کر جو کسان تھے گاؤں کے، ان کو بھی نسبتاً زیادہ آزادی اور زیادہ معاشی خوشحالی حاصل تھی۔ تو یہ ایک بالکل نئی بات ہے جو ہم ساتواہن سلطنت میں دیکھتے ہیں کہ لینڈ گرانٹس اب کسان، خوشحال کسان بھی دے رہے ہیں، اور اس سے دونوں باتوں کی تصدیق ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو فیوڈل سسٹم ہے وہ پرولیفریٹ کر رہا ہے، زمینوں کو بطور عطیہ دینے کا سلسلہ متواتر بڑھ رہا ہے، اس کی سطح پھیلتی جا رہی ہے، اور دوسرے یہ کہ مقامی اثرات کی وجہ کر کسان بھی خوشحال تھے، اور خوشحالی کی وجہ سے وہ معاشرے میں ایک اہم مقام بھی حاصل کر چکے تھے۔ مگر یہ یاد رہے یہ بات عام کسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ خوشحال کسانوں کے لیے جو پراسپرس پیزنٹس تھے، یا جن کے لیے کبھی کبھی ہم لوگ کلک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عام ساتواہنوں کے زمانے میں یہی حلیقہ کہلاتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ جب زمیندار بھی خوشحال تھے، کسان بھی خوشحال تھے، تو زراعت بھی کافی ترقی یافتہ حالت میں تھی، پراسپیرٹی تھی۔ اس پراسپیرٹی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اریگیشنل فیسلٹیز یا آبپاشی کی سہولتیں، سینچائی کی سویدھائیں بہت بڑے پیمانے پر وکست کی گئی تھیں، ان کی ترقی ہوئی تھی، اور اس میں نہروں کا بھی معاملہ تھا۔ جو ندیاں تھیں اس علاقے میں، چھوٹی یا بڑی، کیونکہ یہاں پر جو پٹھاری حصہ ہے، جو پلیٹو ایریا ہے، اس میں کئی چھوٹی چھوٹی نہریں بھی تھیں، ندیاں بھی تھیں، تو ان سے بھی نہریں کاٹ کر نکالی گئیں، اور اس سے زمین میں آبپاشی کا، سینچائی کا سلسلہ بہتر ہوا۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ دکن میں یہ جو کینالز کا معاملہ ہے، آبپاشی کا معاملہ ہے، یہ بہت لمبی تاریخ اس کی ہے۔ یہاں تک کہ جب آپ عہد وسطیٰ کے بارے میں پڑھیں گے، میڈیول پیریڈ کے بارے میں پڑھیں گے، تو آپ دیکھیں کہ وجے نگر کے جو بادشاہ تھے، وجے نگر کے جو رولرز تھے، انہوں نے بھی اریگیشن کے معاملے میں کافی دلچسپی لی تھی۔ بہرحال وہ بات کی بات ہے۔ نہروں کے علاوہ تالابوں کی تعمیر ہوئی، جہاں بارش کا پانی اکٹھا کیا جا سکے اور پھر اس کا استعمال کھیت میں پانی پہنچانے کے لیے کیا جا سکے، خاص طور پر ایسے زمانے میں جب بارش نہ ہو رہی ہو۔ دوسرا اہم پہلو جو تھا معیشت کا، وہ تجارت تھی، اور تجارت کافی بہتر حالت میں تھی، تجارت کو کافی عروج حاصل ہوا تھا۔ اس کا ثبوت ہمیں سکوں کی شکل میں ملتا ہے۔ ویسے تو عام سکے کانسے اور تانبے کے بنائے جاتے تھے، لیکن جو زیادہ اہم سکے تھے، جو تجارت کے سلسلے میں زیادہ استعمال میں آتے تھے، جو کہ ان کی قیمت، ان کا ویلیو زیادہ تھا، وہ سکے چاندی کے تھے اور سونے کے تھے۔ دو نام ہمیں ملتے ہیں، ایک تو کرشپن ہے اور دوسرا سورن ہے۔ کرشپن کا جو نام ہے وہ چاندی اور سونے کے سکوں کو کہا جاتا ہے۔ سورن آپ جانتے ہیں کہ سونے کو کہتے ہیں۔ تو سونے کے سکے بھی تھے، چاندی کے سکے بھی تھے، تانبے اور کانسے کے سکے بھی تھے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو مانیٹری سسٹم تھا یا جو نظام تھا کرنسی کا، جو مدرا پرنالی تھی، وہ بھی کافی بہتر حالت میں تھی، اور اس کی بہتری کا بنیادی سبب یہ تھا کہ تجارت کو اس سے فروغ حاصل ہو رہا تھا۔ تجارت کے معاملے میں بھی جو غیر ملکی تجارت تھی، جو فورن ٹریڈ تھا، وہ بہت بہتر حالت میں تھا، اس کی بہت ترقی ہو چکی تھی۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جو سلک روٹ ہے یا جو راہ ریشم تھی،
جس سے چین کے ساتھ اور یورپ تک ریشم کی تجارت ہوتی تھی، اس کا ایک حصہ جو سمندر کے راستے سے ہونے والی تجارت تھی، اس کا ایک حصہ ساتواہنوں کے علاقوں سے بھی گزرتا تھا. اور اس کا ذکر جن 2 کتابوں میں ملا ہے وہ ایک پیریپلس آف دی ایریتھرین سی، پیریپلس آف دی ایریتھرین سی کے نام سے جانی جاتی ہے پہلی کتاب. اس کا لکھنے والا کون تھا، مصنف کون تھا، یہ پتہ نہیں. دوسری کتاب ٹالمی کی لکھی ہوئی ہے، جیوگرافی. ان میں جو ہندوستان کا اوورسیز ٹریڈ تھا اس کا ذکر ہے، اور اسی حوالے سے ساتواہنوں کا بھی ذکر ہے. جو راستہ تھا وہ ہندوستان سے بیکٹریا جو کہ انڈو گریکس کی سلطنت تھی، وہاں سے کابل اور پھر وسط ایشیا کی جانب جاتا تھا، یا پھر بیکٹریا سے کابل اور وہاں سے پھر جنوب کی طرف آتے ہوئے متھرا، اجینی، اور یہ دونوں راستے آ کر بحر عرب میں مل جاتے تھے، اور وہاں سے پھر وہ ریڈ سی کے ذریعے، لال ساگر کے ذریعے، جو میڈیٹرینین سی ہے، بھومدھیہ ساگر ہے، اس کے مشرقی ساحل تک یہ سامان لے جائے جاتے تھے. تو یہ بہت بڑا نیٹ ورک تھا ٹریڈ کا، اور اس کی وجہ سے معیشت کو کافی ترقی حاصل تھی. جو برآمدات تھے ہندوستان سے، اس میں ہیرے، موتی، جواہرات، ہاتھی دانت کے سامان، مسالے اور نفیس کپڑے شامل تھے. اور جو درآمدات تھی، امپورٹس تھے، اس میں ریشم، پورسلین ویئر یا چینی مٹی کے برتن اور شراب، یہ بنیادی طور پر درآمدات تھے. اور یہ تجارت مشرقی اور جنوبی مشرقی ایشیا کے ملکوں کے ساتھ بھی ہوتی تھی. تو کافی وسیع اس کا علاقہ ہے، میڈیٹرینین کے بحر گیلان کے مشرقی ساحل سے لے کر شمال مشرقی ایشیا کے علاقوں تک. اب ایک آخری معاملہ جو رہ جاتا ہے وہ ہے معاشرے کے حوالے سے، اس زمانے کی جو سوسائٹی تھی اس کے حوالے سے. تو یہ ایک دلچسپ بات آپ دیکھیں گے کہ چونکہ وہاں تجارت اور صنعت و حرفت کافی بہتر حالت میں تھی، اس لیے بہت سارے ایسے گروپس تھے، ایسی جماعتیں تھیں جو خاص پیشے کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں. ان میں کچھ کے نام ملتے ہیں، کمہار ہیں، بڑھی ہیں، دھات کا سامان بنانے والے ہیں، بیت یا کین کا سامان بنانے والے ہیں، بانس کا سامان بنانے والے ہیں، ہاتھی دانت کا سامان بنانے والے کاریگر ہیں. اب یہ سارے کاریگر جو تھے، ان کی اپنی ایک تنظیم ہوتی ہے جس کو گلڈ کہتے ہیں. گلڈ سسٹم جو ہے یہ دکن کی معیشت یا جنوبی ہندوستان کی معیشت کا بھی ایک بہت دلچسپ پہلو ہے. یہ گلڈز کسی ایک پروفیشن سے، کسی ایک صنعت سے جڑے تھے، یہ جماعتیں جڑی تھیں، اور یہ اجتماعی طور پر کلیکٹیولی کام کرتی تھیں، اور ان کا تعلق بادشاہوں سے بھی اور شاہی دربار سے بھی رہا کرتا تھا، حکمراں طبقے سے رہا کرتا تھا. اور اسی لیے ان کی معاشی حالت بھی بہتر تھی اور معاشرے میں بھی ایک اہم مقام حاصل تھا. یہ چیز آپ پھر شمالی ہندوستان میں نہیں دیکھیں گے، کیونکہ اس زمانے میں جہاں ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو شمالی ہندوستان میں فرق آ گیا تھا، اور جو جاگیرداری کا نظام تھا، جو فیوڈل سسٹم تھا، اس کی وجہ کر تجارت میں کمی آئی تھی. اور تجارت میں کمی آنے سے ظاہر ہے کہ پیداوار میں بھی، صنعت و حرفت میں بھی کمی آئی تھی. اور اسی لیے جو پیشہ ورانہ جماعتیں تھیں ان کی کوئی اہمیت اس طور پر نہیں تھی جو دکن یا جنوبی ہند میں تھی. اسی لیے گلڈ سسٹم وہاں پر ایک الگ خصوصیت تھی، معیشت میں بھی، معاشرے میں. معاشرے کو اگر ہم دیکھیں تو ذات بندی کا نظام جو تھا، جو کاسٹ سسٹم تھا، اس میں بھی تبدیلیاں آ رہی تھیں. تبدیلیاں اس لیے آ رہی تھیں کہ برہمنوں کا جو سپریمیسی یا ان کی تھی، یا ان کی جو برتری تھی، وہ پوری طور پر طے ہو چکی تھی. لیکن جو مختلف طبقے تھے، جو صنعت و حرفت سے جڑے ہوئے گروپ سے، جماعتیں تھیں، ان کی اہمیت بھی پہلے سے بڑھ گئی تھی. تو یہ ایک اہم تبدیلی آئی تھی. اور اس کے علاوہ جو معمولی لوگ تھے، جو شودر طبقے کے لوگ تھے، ان کی حالت میں ایک زوال آیا تھا، اس کا ایک ڈکلائن ہوا تھا. تو اوپر کے لیول پر برہمنوں کی بالادستی پوری طرح سے قائم ہو گئی تھی. درمیانی سطح پر
جو مختلف دستکار تھے یا صنعت و حرفت سے جڑے ہوئے لوگ تھے ان کی اہمیت بڑھی تھی، اور جو شودر تھے، جو سب سے کمتر درجے پر لوگ تھے، ان کی حالت اور کمزور ہو چکی تھی۔ پھر ایک دوسری بات جو ہر معاشرے میں اہم ہوتی ہے کہ خواتین کی کیا حالت تھی، خواتین کا کیا اسٹیٹس تھا، کیا مرتبہ تھا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ساتواہن حکومت میں خواتین کو نسبتاً شمالی ہندوستان کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ آزادی اور اہمیت حاصل تھی۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں میٹرنل لینیج ہے، مادری نسب نامہ ہے، یعنی کسی شخص کو اس کے والد نہیں بلکہ والدہ کے نام سے جوڑا جاتا ہے۔ جیسے شتکرنی کی بات ہم آپ سے کر رہے تھے، تو اس کے نام میں ہے گوتمی پتر شتکرنی، یعنی گوتمی کا بیٹا۔ تو جو لنک ہے، جو لینیج ہے، وہ ماں سے جڑا ہے، باپ سے نہیں۔ یہ ایک اہم بات ہے جو خواتین کے سلسلے میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ خواتین کو بھی گرانٹس یا عطیہ دینے کا اختیار تھا، تو وہاں بھی مردوں کی ایک طرح سے سمجھیے کہ مونوپلی نہیں تھی، یا ان کی کوئی واحد ان کا اختیار نہیں تھا، خواتین بھی گرانٹس دے سکتی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ جب وہ گرانٹس دے سکتی تھیں تو ان کے اپنے معاشی وسائل رہے ہوں گے، ان کی معاشی حالت بہتر ہوگی۔ کوئی آدمی کسی کو کوئی تحفہ دے گا یا عطیہ دے گا تو تبھی دے گا جب اس کے پاس مالی وسائل ہو، جب اس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ زمین ہو تب وہ زمین کسی اور کو دے سکتا ہے۔ اس لیے خواتین کی جو مالی حالت تھی، معاشی حالت تھی، وہ بہتر تھی جنوبی ہندوستان میں بنسبت شمالی ہندوستان کے۔ اور اس کا بہت واضح، بہت بیان ثبوت ہمیں ساتواہنوں کے زمانے میں وہاں کے معاشرے میں ہمیں ملتا ہے۔ معاشرے میں انہیں آزادی بھی بہت حاصل تھی۔ ظاہر ہے کہ جب ان کے پاس اپنی دولت تھی، اپنے معاشی وسائل تھے، اپنے لیے روزگار گلڈز، اس میں خواتین بھی ہوتی تھیں، تو اس طرح کی آزادی انہیں حاصل تھی جو اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو شمالی ہندوستان میں ختم ہو چکی تھی۔ اس لحاظ سے بھی اگر آپ جینڈر کے کنٹیکسٹ میں بھی دیکھیں تو ساتواہنوں کی ایک خصوصی اہمیت ہے۔ ان کے زمانے میں جو میٹرینیل سسٹم ہے اس کو زیادہ اہمیت ملی۔ پیٹریارکی تو ہے، اقتدار تو مردوں کے ہی ہاتھ میں ہے، لیکن جو نسب نامہ ہے وہ ماں سے جڑا ہے، اور معاشی وسائل عورتوں کے پاس ہیں، خاصے ہیں، اور معاشرے میں بھی ان کی ایک اہمیت ہے۔ آخری بات جس کے ساتھ آج کا ڈسکشن، آج کا یہ لیکچر ہم ختم کرنا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ ساتواہن حکمرانوں کے زمانے میں جو پراکرت زبان تھی، سنسکرت اور پراکرت کا فرق آپ جانتے ہیں۔ سنسکرت وہ زبان تھی جو مہذب لوگوں کی زبان تھی، جو ترقی یافتہ زبان تھی، جس کے اپنے قواعد تھے، گرامرز تھے، کمپوزیشن کے اصول تھے۔ اور پراکرت وہ زبان تھی جو عام لوگوں کی زبان تھی۔ سنسکرت ایک زبان کے سلسلے میں لفظ آتا ہے اور پراکرت کئی زبانوں کے سلسلے میں آتا ہے۔ پراکرت کوئی ایک زبان نہیں ہے، بلکہ مختلف علاقوں میں جو مقامی زبانیں تھیں وہ پراکرت کے طور پر جانی جاتی تھیں، یعنی وہ زبانیں جو ترقی یافتہ نہیں تھیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ دکن میں اس زمانے میں پراکرت زبان کا، جو بہت ممکن ہے کہ اس زمانے میں تیلگو کا پورو روپ ہو یا اس کا پروٹو ٹائپ ہو، اس پراکرت زبان کا ایک بہتر دور، ایک شاندار دور ہم پاتے ہیں۔ اور اس زبان میں کتابیں بھی لکھی گئی، اور کتابیں معمولی لوگوں نے نہیں لکھی بلکہ بادشاہوں نے لکھی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے، جو یہ بادشاہ تو نہیں لیکن ایک بہت اہم آدمی ہے، حالہ ایک نام ملتا ہے۔ حالہ کی ایک تصنیف ہے گاتھا سپت ستی، یا اس کو سپت شتی بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی داستان ہے یا ایک افسانوی ادب ہے، اور دکن کی تاریخ کے حوالے سے اسے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے پراکرت کے معاملے میں۔ تو آپ ایک بات یہاں پر آخر میں شاید غور کریں کہ ساتواہنوں کی جو حکومت ہے اور اس زمانے میں دکن کے جو حالات ہیں، ان میں
شمالی ہندوستان میں جو پیٹرن بن چکا تھا اس سے کسی حد تک ایک نیا ایک مختلف پیٹرن آتا ہے. سیاست میں بھی جہاں مقامی طاقتوں کو ایک اہم مقام حاصل ہو جاتا ہے، انتظامیہ میں بھی جہاں لینڈ گرانٹس کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے. موریوں کے زمانے میں لینڈ گرانٹ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، لیکن یہاں اس کا شروع ہو جاتا ہے، اس کی بگننگ ہو جاتی ہے. تو یہ باتیں ایسی ہیں جنہیں ہم لوگوں کو دھیان میں رکھنا ہوگا اور دونوں جگہ کا جو فرق ہے اسے بھی سمجھنا ہوگا. تو آج کے لیے اتنی باتیں آپ کے ساتھ کہنی تھیں اور آپ نے غالباً ان باتوں کو توجہ سے سنا. اس کے لیے آپ سبوں کا بہت شکریہ.